اچھا یہ 5,000 ہوگا اور اس کو میں ایسے کرتا ہوں 5,550. الیاس یہ کچھ حساب کتاب کر رہے ہیں آپ, یہ کیا ہے؟ ارے کاشفہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نیا گھر لینے کا ارادہ کرتے ہیں, تو میں تھوڑی سی کیلکولیشن کر رہا ہوں, تھوڑا سا حساب لگا رہا ہوں کہ کیا ہمارے لیے نیا گھر لینا اس وقت صحیح ہوگا, کیا ہمارا یہ فیصلہ صحیح ہے اس وقت. الیاس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بھی یہ بات سوچ رہی تھی, لیکن میں نے آپ سے کہا نہیں کیونکہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. ہاں یہ تو ہے, میرا خیال ہمیں خداوند کی مرضی کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے. اور فون بج رہا ہے. جی ڈیوڈ بھائی, ہاں جی جی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا آپ نے لے لیا فیصلہ؟ چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے. نہیں 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 بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, جیسے خداوند نے آپ کو گائیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ضرور ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے جی, خدا حافظ. ڈیوڈ بھائی نے خیریت سے فون کیا تھا؟ ارے ڈیوڈ بھائی اپنا بزنس چھوڑ کر کوئی جاب لینا چاہ رہے تھے, ان کو ایک آفر ملی تھی جاب کی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر پر زیادہ وقت دینا چاہ رہے ہیں اب, اور اپنے چرچ کے کاموں میں زیادہ وقت دینا چاہ رہے ہیں. یاسف آپ کا خیال ہے کہ یہ درست فیصلہ ہوگا کیونکہ ان کا تو بزنس بہت اچھا جا رہا تھا؟ میرا خیال ہے درست فیصلہ ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ اس فیصلے کو لینے کے لیے وہ ایک پورے پروسیس میں سے گزرے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کیا خدا کی واقعی اس جاب کو چھوڑنے کی, اس بزنس کو چھوڑنے کی اور اس جاب کو لینے کی مرضی ہے کہ نہیں. اوہ اچھا, خداوند کی مرضی کو جاننے کا پروسیس میں بھی سے جاننا چاہوں گی. ہاں ضرور, کیوں نہ ہم مل کر اسے سیکھتے ہیں. خداوند کا کلام بھی ہمارے پاس ہے. کاشفہ خداوند کی مرضی کو جاننے کے لیے میرا خیال میں جو سب سے اہم اور سب سے پہلی بات ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ ہم خداوند کے کلام کو لگاتار پڑھیں, خداوند کے کلام کو اس کی تحقیق کریں, اس کے بارے میں خداوند کے کلام سے خداوند کی مرضی کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ خداوند اپنے کلام سے اپنی مرضی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا الیاس کہ ہم جیسے جیسے خداوند کے کلام کو زیادہ پڑھتے ہیں اور زیادہ سیکھتے ہیں, ہم خداوند کی مرضی کو زیادہ سے زیادہ جاننے لگتے ہیں, کیونکہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو خداوند ہم سے بات کرتا ہے. اور پھر دوسری بات ہم کاشفہ یہ دیکھتے ہیں کہ کلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ دعا کرنا بہت ضروری ہے, خدا کے ساتھ علیحدگی میں وقت گزارنا بہت ضروری ہے, کیونکہ دعا کیا ہے؟ خدا سے باتیں کرنا ہے. اور جب ہم دعا میں خداوند کے سامنے اپنی درخواستوں کو رکھتے ہیں, اپنے فیصلوں کو رکھتے ہیں, تو خداوند اپنے کلام کے ذریعے اپنی مرضی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی کے ساتھ بہت ضروری ہے خداوند کی مرضی کو جاننے کے لیے کہ ہم روح سے بھی معمور ہوں. جیسے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا, یعنی روح القدس, جو ہماری رہنمائی کرے گا. جی, اور روح القدس کی رہنمائی کے حوالے سے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کلام مقدس میں سے, جو یوحنا کی انجیل اور اس کا 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت, اور اس میں یوں لکھا ہے 26ویں آیت میں, لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا, اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ روح القدس جو ہے وہ ہماری رہنمائی کریں گے اور مدد کریں گے کہ ہم خداوند کی مانند اپنی زندگی کو بسر کریں اور زندگی کے فیصلے خداوند کی طرح لیں. تو الیاس آپ کا خیال ہے کہ خداوند کی مرضی کو جاننے کے لیے کلیسیا کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ جی, خداوند کی مرضی کو جاننے کے لیے کلیسیا کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. کیا کلیسیا کا کوئی کردار ہی نہیں, میں مذاق کر رہا ہوں. خداوند کی مرضی کو جاننے کے لیے کلیسیا کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ میں پاسٹرز بھی ہوتے ہیں, لیڈرز بھی ہوتے ہیں, ایلڈرز بھی ہوتے ہیں, اور ان کے تجربے سے, ان کی تحقیق سے, ان کی حکمت سے ہم خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں جان سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اور وہ ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم خداوند کی مرضی کو کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ لے سکیں. چلیں الیاس, اگر ہم اب اس طرح سے کہہ لیں کہ ہم نے دعا بھی کر لی, اس کے بعد ہم نے کلام میں سے بھی سیکھا, اس کے بعد ہم روح سے بھی معمور ہوئے, ہم نے کلیسیا کے لوگوں سے مدد بھی حاصل کی اور رہنمائی بھی لی, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم خداوند کی مرضی کو نہیں سمجھ سکے, پھر خداوند کی مرضی کو جاننے کے لیے کئی دفعہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. دیکھیں, کئی دفعہ خداوند کی مرضی ہمیں فوراً نہیں پتہ چلتی, خداوند ہمیں فوراً جواب نہیں دیتا ہماری دعاؤں کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں شک نہ ہو. جب ہم خداوند کی مرضی کو جان رہے ہیں تو شک جو ہے وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں قبول نہ کریں.
صرف اسی بات سے مجھے کلام مقدس کا ایک حوالہ یاد آ رہا ہے جو کہ دوسرا تموتیس اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت ہے، اور میں ضرور یہ حوالہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گی. دوسرا تموتیس پہلا باب اور 7ویں آیت. کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. پھر کاشفہ میں دیکھتا ہوں کہ خداوند کی مرضی کو جاننے کے لیے ہم ایک فہرست تیار کر سکتے ہیں. میں ایسے کرتا ہوں کہ میں ایک فہرست تیار کرتا ہوں اور اس فہرست میں لکھتا ہوں کہ کیا میرے اس فیصلے سے خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے، اور کیا میرے اس فیصلے سے خداوند کا ابدی مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور یہ میری مدد کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں درست فیصلہ لوں. جی ہاں الیاس، میں نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس سے بہت مدد ملتی ہے آپ کو درست فیصلہ لینے میں. اور آپ دیکھیں خداوند کے کلام میں یعقوب میں بھی لکھا ہے کہ تو مانگ تو وہ تجھے حکمت دے گا. جی، اور میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ یعقوب اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہمیں اس طرح ملتا ہے. اس میں لکھا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی سے دیتا ہے. الیاس، تو آپ کا خیال ہے کہ اس سارے عمل میں کچھ اور بات بھی ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا اور خیال رکھنا ہے؟ ایک بات اور ہے جس میں ہم اپنے احساسات اور جذبات کے حوالے سے میں کہوں گا، خداوند کی مرضی کو جاننے کے لیے اپنے احساسات اور جذبات پر بھروسہ نہ کریں. ہمارا بھروسہ خدا کے کلام اور اس کے وعدوں پر ہے، نہ کہ اپنے احساسات اور جذبات پر، کیونکہ ہم اپنے احساسات اور جذبات میں آ کے خداوند کی مرضی کے خلاف کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے آپ کو اپنا جیون ساتھی چننے کا فیصلہ کیا تھا تو میں نے بھی اپنے جذبات اور احساسات پر بھروسہ نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے بھی خداوند کے کلام پہ بھروسہ کر کے ہی یہ فیصلہ کیا تھا. تو آپ کا فیصلہ بالکل درست تھا، آپ کا فیصلہ بالکل اچھا تھا. مجھے پتا ہے. تو کیوں نہ میں ساری باتوں کا خلاصہ کروں. خداوند کی مرضی کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں، دعا کریں، روح القدس سے معمور ہوں، کلیسیا سے رہنمائی حاصل کریں اور شک کو اپنی زندگی سے دور کریں. درست فیصلے لینے کے لیے اپنے جذبات اور احساسات پہ بھروسہ نہ کریں. آپ بھی اپنی زندگی میں درست فیصلہ لینے کے لیے اس فہرست کو استعمال کر سکتے ہیں اور خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں.